رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کی لغوی موضوع کے ایک اور حصے کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو لے کے آیا ہوں. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 45. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبہ کروں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے. بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے. یہاں پہ اللہ کہتے ہیں اذا ما ينذرون، جبکہ سورہ روم اور سورہ نمل میں یہی الفاظ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ آئے ہیں. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 52 میں اللہ کہتے ہیں نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ انہیں خبردار کیا جائے. جب انہیں خبر، یہاں پہ کہا گیا جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ خبردار نہیں کیا، جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر یعنی بھاگ جا رہے ہیں. یعنی کہ سورہ انبیاء میں یہ کہا کہ بہروں کو پکار نہیں سنا کرتے جب انہیں خبردار کیا جائے، جبکہ سورہ روم میں اور سورہ نمل میں کہا گیا جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہیں. تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایک جگہ یہ کیوں کہا کہ جب انہیں خبردار کیا جائے، اور باقی دو جگہوں پہ کہا جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. اب خوبصورتی دیکھیں سیاق و سباق کے اندر قرآن کے الفاظ بالکل اپنی جگہ چن کہیں یعنی سیاق و سباق کی کانٹیکسچوئل مسٹیک بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جب انہیں خبردار کیا جائے تو بالکل اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ میں وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ اور خبردار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو لہٰذا انہیں خبردار کیا جائے. اور پھر اگلی آیت بھی ان کو ڈرا رہی ہے، خبردار کر رہی ہے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو یہ ابھی چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا کار. تو ڈرا رہی ہے، تو یہاں پہ مناسب تھا انہیں کہا جائے جب انہیں خبردار کیا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سورہ روم میں جہاں کہا جب وہ پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا انہیں خبردار کیا جائے. کیوں؟ خوبصورتی دیکھیں. پیٹھ پھیر کے جانا گویا اس جگہ سے غائب ہو جانا ہے. غائب ہو جانا ہے نا، کہ یعنی کہ آپ موجود ہی نہیں ہیں. اس سے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر، اس سے پچھلے الفاظ ہیں اور اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردوں سے وہاں پہ ویسے تو مراد یہ ہے کہ جو اندر ضمیر کے مردے، لیکن مردے کو کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں؟ مردے سے بات کرنا اور ایک ایسے شخص سے بات کرنا جو وہاں سے پیٹھ پھیر کے چلا جائے یعنی غائب ہو جائے، کوئی ہو ہی نہ ایک جگہ ایک شخص، اس سے بات کرنا اور ایک مردے سے بات کرنا برابر ہوتا ہے کہ گویا وہ موجود ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ پیٹھ پھیرے چل رہی، کیونکہ اگر یہاں پہ اللہ کہتے ہیں اگر انہیں خبردار کیا جائے تو خبردار تو ہو ہی نہیں رہے، وہ تو سننے کو تیار نہیں، وہاں سے غائب ہو گئے، تو خبردار کس کو کر رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے سورہ نمل میں وہی بات کہ یہاں پہ جب کہا پیٹھ پھیر کے چل گئے یعنی گویا غائب ہو گئے، پچھلے الفاظ تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردے سے بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایسے شخص سے بات کرنا جو موجود نہیں ہے ادھر. سبحان اللہ. یہاں پہ بھی زیادہ مناسب تھا جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے. سبحان اللہ. یہاں پہ خبردار کرنا اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہاں پہ خبردار کیسے کریں؟ کوئی ہے ہی نہیں، کس کو خبردار کرے؟ سبحان اللہ. اور ویسے بھی یہاں پہ مزید لوگوں کے اندھے پن کی بات اگلی آیت میں بھی دیکھیں، اور نہ اندھوں کو رستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تو یہاں پہ بھی وہ بالکل ہی اپنے آپ کو ڈر سننے کو ہی یعنی گویا کہ تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. کس طریقے سے سیاق و سباق کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق اینڈنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے. تو بہرحال میرا مقصد تو آپ کو یہی دکھانا ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کس طریقے سے پرفیکٹلی چنا ہوا ہے اپنے سیاق و سباق کے اندر. اور کہیں قرآن کے اندر یہ تو میں کوئی چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ دکھا رہا ہوں. قرآن تو بھرا ہوا ہے. ابھی تو اتنے سارے موضوع ہیں جو عربی میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ وہ عربی میں، میرا چیلنج یہی ہے کہ ان کو اردو میں ترجمہ کروں یہاں پہ، اور انگلش کے چینل پہ انگلش میں ترجمہ کروں. جو نہیں میں کر پاتا، افسوس ہوتا ہے کہ اب نان عربس کو نہیں سکھا سکتا. آئی ہوپ اس سے آپ کو یہ موٹیویشن ملے کہ کم از کم عربی سیکھنا شروع کریں، اور بہت سارے موضوع آپ پر کھلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.